اس پوری دنیا میں 90.4 ٹریلین ڈالرز ہیں۔ یہ وہ پیسہ ہے جو نظر آتا ہے، جو نظر نہیں آتا اس کا اندازہ 2 کوادریلین کے قریب لگایا جاتا ہے۔ پیسہ ہی سب کچھ ہے، پیسے کے بنا کچھ نہیں۔ آج کے اس ماڈرن دور میں پیسے کے بغیر زندہ رہنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا ہوا، پانی اور کھانے کے بغیر۔ وہ پیسہ ہی تھا جس نے جنگلوں میں رہنے والے انسانوں کو اٹھا کر بڑی بڑی بلڈنگز میں بٹھا دیا۔ آپ کی عزت بھی آپ کے بینک بیلنس کی وجہ سے ہے۔ تو یہ سب کیا پہلے سے ایسا ہی ہے؟ نہیں، یہ ہے پاور آف منی۔ اور ایک بات جو آپ کو ماننا پڑے گی کہ جہاں پر دھوکے کی بات آتی ہے وہاں پر انسان پہلے کھڑا نظر آتا ہے، اور جہاں پر اعتبار کی بات آتی ہے وہاں پر پیسہ بولتا ہے، کیونکہ پیسہ ہی دنیا کی واحد چیز ہے جس کی زبان ہر کسی کو سمجھ آتی ہے۔ لیکن آخر کار پیسے کی شروعات کہاں سے، کب اور کیوں اور کیسے پیش آئی؟ تو آج کی ہماری ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو ہمارے ساتھ اسی ویڈیو میں آخر تک لازمی بنا رہیے گا۔ تو چلیے ان سوالوں کے رہسمائی موڑوں کو دیکھنے کے لیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں 17,000 سال پہلے، 15,000 BC، جب پیسوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، جب لوگ چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں بکھر کر رہا کرتے تھے، جن کا صرف ایک ہی مقصد تھا، کھانا اور زندہ رہنا۔ لیکن یہ تب تک ہی ممکن تھا جب تک شکار ملتا رہتا۔ لیکن شکار تو روز نہیں ملتا، لیکن بھوک تو روز لگتی ہے، جس کی وجہ سے ایک قبیلے والوں کو دوسرے قبیلے سے مجبوراً لین دین اختیار کرنا پڑا، یعنی کہ تم مجھے تازہ گوشت دو، میں تم کو ہتھیار دوں گا۔ اس سسٹم کو بارٹرنگ سسٹم کہتے ہیں، جس سے انسانوں میں آپسی لین دین بھی ہونے لگا۔ جس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی وہ دوسرے سے لے لیتا، اور اس کے بدلے وہ اپنی چیز اسے دے دیتا۔ اس طرح انسانی زندگی خوشحال ہو گئی۔ لیکن اس خوشحالی کے پیچھے اصل ہاتھ میسوپوٹیمیا ٹرائبز کا تھا، جنہوں نے سب سے پہلے کہیں نہ کہیں بارٹرنگ سسٹم کا آغاز کیا تھا۔ دوستو، میسوپوٹیمیا ساؤتھ ویسٹ ایشیا کے ایک علاقے کا نام ہے جہاں آج عراق ہے۔ یہیں پر میسوپوٹیمیا ٹرائبز رہا کرتے تھے۔ لیکن وقت جیسے جیسے کروٹ بدلتا رہا، بارٹرنگ سسٹم کے مسائل بھی آہستہ آہستہ سامنے آنے لگے۔ ہوا کچھ یوں کہ اب انسانوں کی آبادی کافی حد تک بڑھ چکی تھی، جہاں صرف گزر بسر شکار پر ہی نہیں بلکہ کاشتکاری پر بھی ہونے لگا۔ اب قبیلوں نے کاشتکاری کرنا شروع کر دی تھی، تو اتنی بڑی تعداد میں ٹریڈ کرنے کے لیے یہ یاد رکھنا مشکل ہو گیا تھا، تو ہم نے مٹی پر لکھنا شروع کر دیا، جہاں سے آغاز ہوا اکاؤنٹنگ سسٹم کا۔ حساب کتاب کے باوجود مانو بارٹرنگ سسٹم کے مسائل تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ جو چیز مجھے چاہیے وہ اس کے پاس تو ہے، لیکن جو چیز اسے چاہیے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اب اس طرح ٹریڈ کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ اب لوگوں کو وہ چیز چاہیے تھی جو ہر کسی کو چاہیے تھی۔ تب آغاز ہوا پیسے کا۔ یہ وہ پیسہ نہیں جو آپ سوچ رہے ہیں، بلکہ سونا، چاندی، جانور، گائے، بھینس، چاقو، چھری، تلوار، تیر، جانوروں کی کھالیں، ٹبیکو، مور کے پنکھ، شراب اور یہاں تک کہ انسان بھی۔ یہ وہ کموڈٹی منی تھی جس پر ٹریڈ کرنے پر ہر کوئی رضامند تھا۔ لیکن ان مخصوص کموڈٹی منی نے ایک اور بڑا چیلنج کھڑا کر دیا، اور وہ یہ تھا کہ جو چیز میرے پاس ہے اس کی خود کی قیمت کیا ہے، کیونکہ ہر چیز اپنی الگ الگ ویلیو رکھتی ہے، جس کی وجہ سے کھال اور گائے والے شخص کے درمیان جھگڑا کبھی ختم ہی نہیں ہوا تھا۔ اب ان کو کوئی ایسی چیز چاہیے تھی جو ان کی چیز کی قیمت اور کوئی طے کرے۔ 26,000 BC
پہلے ایشین گریک میں سب سے پہلے سکے شروع ہوئے، میٹیلک سکے، جو کہ سونے اور چاندی سے ملا کر بنائے جاتے تھے، جس پر بھینس اور شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ یہ ہے وہ پہلا سکہ، لیڈین سٹیٹر۔ لوگوں کو ہر چیز کی قیمت انہی سے ادا کرنا پڑتی تھی، چاہے وہ کھانا ہو یا کوئی اور ضرورت کی چیز۔ اور میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ 1000 BC میں چائنیز نے بھی سکے شروع کیے تھے، مگر ان کو لیڈین سٹیٹر کی طرح قانون نہیں تھا کہ ان کو استعمال کرنا لازم ہے، لیکن لیڈین سٹیٹر کی شہرت مانو آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی۔ ہر بادشاہ اپنی سلطنت کے لیے سکے بنوانے لگا، جس کی وجہ سے ٹریڈ کرنا بڑا آسان ہو چکا تھا۔ لیکن جہاں تک بات رہی چھوٹے پیمانے پر ٹریڈ کرنے کی، وہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن سکوں کی خامیاں بڑے پیمانے پر ٹریڈ کرنے میں سامنے آنے لگیں۔ 700 BC جب اوورسیز ٹریڈنگ عروج پر تھی تو ٹریڈنگ سکوں میں ہوا کرتی تھی، یعنی اتنی بڑی تعداد میں سکوں کو بحری جہازوں کے ذریعے ٹرانسپورٹ کیا جاتا تھا، اور یہ کسی بڑے چیلنج سے کم نہ تھا۔ سکے زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا وزن بہت زیادہ ہو جاتا تھا، جس سے شفٹنگ میں کئی ہفتے اور اکاؤنٹنگ میں کئی مہینوں لگ جایا کرتے تھے، اور سمندری لٹیروں کا خطرہ بھی اس دوران بنا رہتا۔ اس سے دن بدن مشکلات سامنے آنے لگی۔ اب کسی ایسی چیز کی ضرورت تھی جس کا وزن کم ہو، آسانی سے ٹرانسپورٹ شفٹ کی جا سکے اور گنی بھی جا سکے۔ اب ہوتا ہے دنیا میں پیپر منی کا آغاز۔ سن 1279 جب منگولیا کا بادشاہ کابل خان چنگیز خان کا پوتا، جس نے چھال کے درخت سے دنیا کی پہلی پیپر منی بنائی، یہ لوگوں سے زبردستی ان کے سونے چاندی ہیرے جواہرات کو لیتا اور بدلے میں ان کو ایک کاغذ کا ٹکڑا تھما دیتا۔ یہ دراصل صرف ایک کاغذ نہیں تھا، ایک IOU تھا۔ IOU کا مطلب تھا کہ میں تمہارا قرض دار ہوں، تم جب چاہو یہ کاغذ مجھے واپس دے کر اپنا قیمتی سامان واپس لے جانا۔ لیکن لوگوں نے اس کے مترادف کیا، لوگوں نے اس کو واپس دینے کے بجائے اس سے ہی ٹریڈ کرنا شروع کر دیا۔ لیڈین سٹیٹر کے سکوں کی طرح یہ آئیڈیا بھی چائنا سے باہر آگ کی طرح پھیل گیا۔ اب ہر کوئی پیپر منی سے ٹریڈ کرنے لگا، جہاں سے ایک بہت بڑی طاقت نے جنم لیا۔ وہ طاقت تھی بینکس۔ یہ پیپر منی انٹرنیشنل طور پر اتنی مقبول ہو گئی کہ اب ہر کسی کے پاس IOU یعنی پیپر منی پائی جانے لگی، اور اسی کو دیکھتے ہوئے کچھ لالچی لوگوں نے لوہا گرم تھا ہتھوڑا مار دیا۔ انہوں نے لوگوں کی قیمتی چیزیں، سونا چاندی ہیرے جواہرات کے بدلے انہیں IOU دینا شروع کر دیے۔ اور IOU تو وہ تھے جس کو جتنا مرضی پرنٹ کیا جا سکتا تھا، اور یہ کام کیا کرتے تھے بینکس۔ اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ بینک کیسے پیسہ کماتا ہے، ادھار دے کر۔ تو بینکس نے لوگوں کو ادھار دینا شروع کر دیا، اور اس طرح لوگوں کے پاس بہت زیادہ IOUs پائے جانے لگے۔ اور آپ کو تو پتہ ہے جب کسی ملک میں زیادہ پیسہ ہو تو ہوتی ہے انفلیشن، یعنی مہنگائی، اور جو چیز ایک IOU کی تھی وہ اب بڑھ کر 10 IOU کی ہو گئی۔ اور جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کی پیپر منی کی ویلیو اب کم ہوتی جا رہی ہے، لوگ اپنا سونا واپس لینے بینکس کی طرف بھاگے، اور بینکس کے پاس تو ان کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پھر بینک سے لوگوں کا بھروسہ اٹھ گیا، اور لوگ اپنا سونا گھر ہی میں چھپا کر رکھنے لگے، جس سے پیپر منی کی سرکولیشن بہت حد تک کم ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے مانو ایک دم سے پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگے، اور وہ کئی سالوں تک ایسا ہی چلتا رہا۔ سن 1816
جب بریٹین ایک نیا لا سب کے سامنے لایا کہ جتنا گولڈ ہمارے پاس ہوگا ہم اتنی ہی پیپر منی پرنٹ کریں گے، جس سے مہنگائی کے چانسز بالکل ختم ہو جائیں گے اور ادھار بھی ایک لمٹ تک دیا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں کہ پیپر منی کو گولڈ سٹینڈرڈ کے مطابق کرنا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری کنٹریز اپنی پیپر منی کو گولڈ سٹینڈرڈ کے مطابق کرنے لگی، اور آخر کار 90s میں یونائٹڈ اسٹیٹ نے بھی گولڈ سٹینڈرڈ کو اپنا لیا، اور ایک مرتبہ پھر لوگوں نے پیپر منی کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ایک وہ انسان جس کو صرف پہلے پیٹ کی بھوک تھی، اور اب وہی انسان جس کو ایک اور بھوک لگ چکی تھی جو کبھی نہ ختم ہونے والی تھی، وہ تھی پیسے کی بھوک۔ اب پیپر منی ایک نیا طوفان کھڑا کرنے والی تھی۔ جب ملک میں پیسہ زیادہ ہو تو ہوتی ہے انفلیشن، مہنگائی، اور اگر پیسہ کم ہو تو ہوتی ہے ڈیفلیشن، جو کہ بہت خطرناک ہے۔ 1930 میں جب یو ایس کے 1,28,30,000 لوگ بے روزگار تھے گریٹ ڈپریشن کی وجہ سے، یعنی ڈیفلیشن، ملک میں پیسہ کم ہونے کی وجہ سے چیزوں کی قیمتیں بھی کم تھیں، اور کمپنیز اتنا پیسہ نہیں کما رہی تھیں جس سے وہ اپنی امپلائیز کی تنخواہیں دے سکے، جس سے اکانومی کریش کرنے لگی، جس کی وجہ سے لوگوں کے پاس نہ تو پیسہ تھا اور نہ ہی جابز تھی۔ اور اسی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے 1933 میں پریزیڈنٹ فرینکلن ڈاکٹر روزویلٹ نے ڈالر اور گولڈ کا رشتہ ختم کر دیا۔ اب پیپر منی کی اپنی کوئی ویلیو نہیں رہی، یعنی کہ اب گورنمنٹ نے نوٹ پرنٹ کرنے کی اجازت دے دی بغیر کسی عوض کے، اور اب بینکس نے پھر ایک مرتبہ پیپر منی کو پرنٹ کرنا شروع کر دیا، یعنی ممکن تھا کہ پہلے کی طرح پھر انفلیشن ہو سکے۔ اور اس پر کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ نے سینٹرل بینک فیڈ کو بنایا، جو کہ یہ مینیج کرتا تھا کہ ملک میں نہ تو پیسہ زیادہ ہو اور نہ ہی کم، لیکن وہی پر وہ پیپر جو آپ کے لیے ایک IOU تھا، جس کو آپ گولڈ میں کنورٹ کروا سکتے تھے، اب اس کی خود میں کوئی قیمت نہیں بچی، بس یہ ایک کاغذ کے ٹکڑے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اب وہ بن گئی ہے فیاٹ منی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف US کرنسی ہی فیاٹ منی ہے، بلکہ پوری دنیا میں جتنی بھی کرنسیز ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سب کی سب فیاٹ منی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ اگر اس کی خود میں کوئی قیمت نہیں تو ہم اسے ٹریڈ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے جسٹ ٹرسٹ۔ ہمیں اگلے شخص کو پیسے دینے سے یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے بدلے میں کچھ ملے گا۔ آپ کے گھر، بینک، والیٹ، کسی بھی جگہ پڑے پیسے صرف ایک بھروسہ ہے، پیسہ نہیں۔ This is a futile piece of paper۔ تو یہ تھی جرنی آف منی۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا، اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔